یہ ناپسندیدہ ترین فوجی افسر تھے اس روبوٹ کے پاپولر کے نزدیک، سب سے ناپسندیدہ. اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ شخص حکومت میں آیا 2018 میں، جنرل عاصم منیر ISI کے ڈائریکٹر جنرل تھے. ISI جو مرکزی پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے، سلامتی کا ادارہ ہے، جو ہر چیز کی اوپر نظر رکھتا ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، تاکہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی مشکل نہ ہو. اس کو یہ شخص ناپسند تھا دو وجہ سے. ایک، ایران کا جب اس نے دورہ کیا تھا تو یہ عاصم منیر ساتھ گئے تھے، ISI کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کا بنتا تھا جانا، ساتھ گئے. اور ایران میں جو جا کر اس نے باتیں کی اور قبول کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، یعنی یہ اس وقت میں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ سارے حقائق تھے جو اس نے بیان کیے، لیکن بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کا یہ خیانت تھی پاکستان کے ساتھ. یہ بڑی خیانت تھی پاکستان کے ساتھ کہ جا کر دوسرے ملک میں بیٹھ کر وزیر اعظم یہ کہے کہ ہم دہشت گرد بناتے ہیں، دہشت گرد ہم نے بنائے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دوسرے ملکوں پر ہمارے فورسز حملہ کرواتی ہیں. سب کچھ مان کے آیا. اب یہ جرنیل ISI کے سربراہ انہوں نے روکا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو. یہ نہیں بنتا کہ ایک میڈیا کے سامنے اوپن جگہ پر آ کر ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے ملک کے خلاف یہ سب کچھ کرے. کوئی بھی نہیں کرتا. کسی ملک کے اندر اگر غلطی ہو بھی رہی ہو تو وہ باہر جا کر اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ملک کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. باہر کیف یہ ایک وجہ تھی مخالفت کی. دوسری، ان کی جو پیرنی زوجہ تھی جس کے جادو سے انہیں حکومت ملی، اور حکومت ملنے کے لیے بھی اس پیرنی نے جو نسخہ اس کے لیے لکھا وہ بہت ہی قبیح تھا. وہ یہ تھا کہ عدت میں نکاح کرو گے میرے ساتھ تو وزیر اعظم بنو گے. اور ایسا ہی ہوا. عدت کے اندر، عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کیا انہوں نے، یہ حرام کام، جرم کام، اور پھر وزیر اعظم بنے. اور ان کا یہی اعتقاد تھا کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے وزارت عظمیٰ ملی ہے. چونکہ اس عورت کو بشارت ہوئی تھی، رسول اللہ نے دی تھی کہ تو اپنے شوہر سے ہٹ کے اس کے ساتھ جا اور وہ بھی عدت میں نکاح کر. تو پھر یہ بشارتیں. باہر کیف اس عورت اور اس عورت کے دیگر جو تعلقاتی لوگ تھے ان کی کرپشن کے ثبوت جنرل عاصم منیر جب ISI کے سربراہ تھے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ، پروف کے ساتھ بتایا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ وزیر اعظم کے گھر میں جو لوگ ہیں اور وزیر اعظم کے ارد گرد آئے ہوئے لوگ ہیں یہ غلط لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں. اور انہیں یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے جنرل کو ISI کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر دوسرا سربراہ آ گیا جو ان کا بڑا چہیتا تھا. خب یہ جنرل بہت ناپسندیدہ قیادت تھی ان کے لیے. لیکن انہوں نے پھر ایک تو یہ کام کیا جب یہ وزیر اعظم تھے، دوسرا جب ان کا تختہ گول ہو گیا، اقتدار ختم ہو گیا اور اب اس اقتدار کے سوخ میں چیخنا چلانا شروع کیا، تو اسی دوران جنرل باجوہ کی مدت ملازمت پوری ہو گئی. نیا قائد چننا تھا. نیا قائد چننے کے لیے اس جماعت نے اور اس شخص نے، اس گروہ نے، اس ٹولے نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جنرل عاصم منیر فوج کا سربراہ نہ بنے کسی قیمت پر. پورا زور لگایا. اس کے پورے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کہ یہ شخص نہ آئے. انہیں پتا تھا کہ یہ شخص اگر آیا تو پھر ہمارے لیے بہت برا ہوگا. اب یہ وہ جرنیل بھی نہیں تھا جس میں کوئی کمزوری ہو جس کو یہ خرید سکے، جیسے فیض حمید تھا، جیسے قمر باجوہ. اس طرح کا بھی نہیں ہے یہ جرنیل. اس سے خوفزدہ تھے، شدید خوف تھا ان کے اندر. لرزتے تھے، کانپتے تھے عاصم منیر نہ آئے اقتدار میں. لیکن آ گئے عاصم منیر. بالآخر جیسے تیسے تھا وہ، بلکہ ان کی مدت ملازمت اس دن ختم ہو رہی تھی جس دن ان کو قائد بنایا گیا افواج کا. اور 3 سال جب ترقی ہوتی ہے کسی فوجی کی تو 3 سال اس کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اس عہدے کے لیے، چیف کے لیے. یعنی اس دن اگر یہ چیف نہ بنتے تو اسی دن انہیں وردی اتارنی تھی، فوج سے بھی رخصت. لیکن اس وقت کی جو لوگ تھے انہوں نے بالآخر جو بھی، مجھے نہیں پتا کہ اس میں سیاسیوں کا کتنا دخل تھا اور اس میں افواج کا کتنا دخل تھا. باہر کیف انہوں نے جنرل عاصم منیر کو فوج کی قیادت کے لیے چن لیا. اور اسی وقت سے ان کے مشکلات شروع ہو گئی. اسی وقت سے انہوں نے پینترے بدلے. اب اندازہ ہو گیا تھا انہوں نے کہ ہمیں نقصان ہوگا شدید.
انہوں نے یعنی جنرل عاصم منیر کو فوج کا رہبر بننے سے نہیں روک سکے، تو اب جنرل عاصم منیر کو کردار کشی یا فوج سے نکلوانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی۔ یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، وہ اصل ماجرا پیچھے داستان یہ ہے، یہ کہانی یہ ہے۔ جنرل عاصم منیر یہ